دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب دشمنوں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ کس نے یہ گھٹیا حرکت کی تھی؟ اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت کیسے فرمائی؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس پوری داستان کو تفصیل سے جانیں گے۔ عارض حسین سے فروزاں ہے بز میں گل، چرچا چمن چمن اسی بوئے قبا کا ہے، آنکھوں میں ابر لب پہ تبسم۔ یہ واقعہ 7 ہجری کا ہے، جب غزوہ خیبر کے بعد یہودیوں کی سازشیں بڑھ گئی تھی۔ مدینہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام لبید بن عاصم تھا۔ وہ یہودیوں کا ایک ماہر جادوگر تھا۔ یہودیوں نے لبید کو لالچ دیا اور اسے اکسایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا سخت جادو کرے جس کا کوئی توڑ نہ ہو۔ لبید نے ایک چھوٹی بچی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی سے کچھ بال مبارک حاصل کر لیے۔ لبید نے ان بالوں کو کھجور کے خشک کھول میں رکھا اور ان پر 11 گرہ لگا دی۔ ہر گرہ پر اس نے جادو کے منتر پڑھے۔ پھر اس نے اس جادو کو مدینے کے ایک پرانے کنویں میں، جس کا نام زروان تھا، ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا تاکہ کوئی اسے نکال نہ سکے۔ اس جادو کا اثر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی حالات کچھ متاثر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محسوس ہوتا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ کیفیت کچھ دنوں تک رہی، لیکن یاد رہے اس کا اثر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی پر تھا۔ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی یا دین کے معاملات پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے اور دوسرا پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، کس نے کیا ہے اور وہ کہاں چھپایا گیا ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 2 عظیم صورتیں نازل فرمائی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور چند صحابہ کو اس کنویں پر بھیجا۔ وہاں سے جادو نکالا گیا۔ جب وہ 11 گرہ والا دھاگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت پڑھنی شروع کی۔ جیسے ہی ایک آیت پڑھی جاتی، ایک گرہ کھل جاتی۔ کل 11 آیت تھی اور 11 ہی گرہ تھی۔ جب آخری آیت پڑھی گئی اور آخری گرہ کھلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہلکے پھلکے محسوس کرنے لگے جیسے کوئی شخص زنجیروں سے آزاد ہو گیا ہو۔ دوستوں، اس واقعے سے ہمیں 2 بڑے سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادوگر کو جاننے کے باوجود بھی سزا نہیں دی اور معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کی مثال ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی پر بری نظر یا جادو کا اثر ہو تو اسے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہر برائی سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستوں، اس ویڈیو سے اگر آپ کو ذرا بھی فائدہ حاصل ہوا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔